شاہ حسین نے دیا سر کو جھکا، تیرا سنتر میں ہوئی حقیقت آگاہ دی، یہ سب باطل کے پردے اٹھا، درود پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسین اسماعیل خان نگرانی کی پڑھے جو فجر کو جائے بہی، قلب روشن ہو گئے پڑھے جو صدا، درود پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امامی حضرات نہایت غور کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین کرام، حاضرین مجلس، بے شمار حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود پاک اور صلاۃ والسلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سب سے پہلے عزیزو آپ کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس چاند کو آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے نیکیوں کا امین بنائے اور خوشیوں کا اور سلامتیوں کا امین بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان شریف کے مطابق آیت پاک کا جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یوں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت کے روزے رکھے۔ حسنین کریمین بہت زیادہ بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے اگر میرے بچے صحتیاب ہو جائیں۔ تو اس سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جب کوئی مشکل درپیش آئے تو اللہ کے حضور نظر کے روزے مانگو، نظر کے روزے رکھنے کی منت مانگو اور پھر اس نظر کو پورا کرنے کی، اس کو ایفا کرنے کی کوشش کرو۔ مولا علی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، آپ نے سارا دن ایک یہودی کے کھیت میں پانی دیا۔ میں بات کو مختصر کروں گا۔ اس نے آپ کو خشک کھجوریں دی، کچھ گیلی کھجوریں دی، آپ لے کر گھر آ گئے۔ بی بی فاطمہ نے انہیں پیس کے ان کی روٹی پکائی۔ جب کھانا کھانے لگے، افطاری کا وقت قریب آیا۔ اب دیکھیں حسنین کریمین بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت بھی دسترخوان پہ بیٹھی ہیں اور مولا علی شیر خدا بھی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کا روزہ ہے، بچے بیماری سے اٹھے ہیں۔ اس حالت میں ایک چھوٹی بیٹی زینب بھی اس دسترخوان پہ ہے، ان کی خاتمہ حضرت بی بی فضہ بھی اس دسترخوان پہ ہیں۔ باہر سے آ کے ایک مسکین نے صدا لگائی، اے اہل بیت رسول، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کوئی روٹی دو۔ مولا علی نے بیوی کے آنکھوں میں دیکھا، بیوی نے حسن کی آنکھوں میں دیکھا، حسن نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا، حسین نے زینب کی آنکھوں میں دیکھا اور زینب نے اپنے باپ مولا علی کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب میں ایک ہی جواب تھا کہ روٹی اسے دینی چاہیے۔ جو مانگنے آئے سائل، اس سائل کو وہ عطا کر دو جو وہ مانگتا ہے۔ چنانچہ وہ روٹی اس مسکین کو دے دی گئی۔
رات انہوں نے روزہ پانی کے ساتھ کھولا۔ اگلا دن ہوا تو مولا علی شیر خدا نے پھر یہودی کے کھیت میں پانی دیا، پھر اس کو کھجوریں ملی، ان کو کھجوریں ملی، اور پھر آگے بی بی فاطمہ نے آٹا گوندھا، آٹا گوندھ کے روٹیاں پکائی، روٹیاں پکا کے رکھی۔ روزہ افطاری کا وقت ہوا، مغرب کا وقت جیسے قریب پہنچا، پورا خاندان دسترخوان پر موجود ہے۔ میں خاندان کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں یطعمون الطعام کا لفظ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، یطعمون، وہ کھلاتے ہیں، وہ سب کھلاتے ہیں۔ اگر دو ہوتے تو تسمیہ کا صیغہ ہوتا، اگر واحد ہوتا تو واحد کا صیغہ ہوتا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بھی ہیں، بی بی فاطمہ بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، اور بی بی زینب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی لوڈی بی بی فضہ بھی ہیں۔ تو یطعمون الطعام، جس گھر کے آقا ایسے ہوں اس گھر کی لوڈیاں کیسی ہوں گی، اس گھر کی کنیزیں کیسی ہوں گی۔ چنانچہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین کو کھانا دے دیا۔ اگلا دن ہوا تو اس میں ایک اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اس نے کہا اے اہل بیت رسول، میں قیدی ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ آپ نے کھانا اس قیدی کو دے دیا، پھر روزہ افطار کیا پانی کے ساتھ۔ اگلے دن پھر جا کے محنت کی، اس محنت شاقہ کے نتیجے میں پھر چند کھجوریں ملی، پھر ان کھجوروں کو لے کر گھر آئے۔ بی بی نے پھر آٹا گوندھا، پھر روٹی پکائی۔ اس دن ایک پہلے دن، دوسرے دن یتیم آیا، اور تیسرے دن اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، کھانا اس کو دے دیا۔ جب دربار رسالت میں آئے تو ذرا کمزوری اور تقاحت ہو گئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، مسکین کو، کسی یتیم کو اور کسی قیدی کو، اللہ ان کے اس عمل کو دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ روزے کیا چیز ہیں؟ یہ دراصل تبنگری میں فقیری ہے، تبنگری میں فقیری ہے، اور اس فقیری کی سب سے بڑی مثال مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ فقیری کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ غریبی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن اپنا کھانا اٹھا کر مسکین کو دے دیا، اپنا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا، اپنا کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ آج کون ہے جو اپنے دسترخوان سے کھانا اٹھا کر کسی مسکین کو دیتا ہے، کسی یتیم کو دیتا ہے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے؟ کہنے کو سبھی کہتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کے سر پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہم یتیم کی زمین کھا جاتے ہیں، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، شیر مادر سمجھ کے ہضم کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قیدیوں کو چھڑانا اسلام میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فقیری میں تبنگری کی ہے میرے مولا علی نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقیری میں تبنگری کیسے ہوتی ہے، کہ ربضہ کے مقام پر آپ کے تربیت یافتہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ وہاں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے یار نے، میرے یار نے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے، اوصانی خلیلی ان طبخت مرکن، کہ جب تو شوربہ پکائے فزدہ ماء، اس میں پانی کو بڑھا لے، پانی کی مقدار کو بڑھا لے، اور پھر اپنے دائیں بائیں دیکھ اور لوگوں کے گھروں میں شوربے کو بھیج دے۔ یہ ہے فقیری میں تبنگری، کہ ربضہ کے مقام پر تنہا ایک کوٹھا ڈال کر حضرت ابو ذر غفاری فقیری میں تبنگری کرتے ہیں۔
جو کچھ پکتا ہے وسیع مقدار میں پکاتے ہیں، کھلا پکاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو راہگیر وہاں سے گزرتا ہے، جو مسافر وہاں سے گزرتا ہے، اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ کس لیے کہ یہ کھانا میرے خلیل نے مجھے، میرے یار نے مجھے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے کہ وہ کھانا کھلایا کر۔ کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایو عمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، ارے کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے۔ فقیری میں تفکری کی ہے۔ فرماتے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو بیٹی کو وصیت کی، بیٹی مجھے نہلا کر، دھلا کر، کفنا کر میری میت کو بیچ بازار میں رکھ دینا، جو قافلہ آئے اس سے کہنا یہ صحابی رسول کا جنازہ ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھ دیجئے، اور پھر کہنا جو حکومتی کارندے ہیں، جو حکومتی اہلکار ہیں، جو حکومتی کارندے ہیں وہ میرا جنازہ نہ پڑھیں، اور پھر ان قافلے والوں کو یہ جو میری بکری ہے اس بکری کو ذبح کر کے شوربہ پکانا، اور شوربہ پکا کے ان قافلے والوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے فقیری میں تبنگری، یہ ہے فقیری میں تبنگری۔ عزیزان گرامی قدر، درویش فقیری میں تبنگری کرتا ہے، کبھی تبنگری میں فقیری ہوتی ہے۔ بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے پیسے آ رہے ہیں، بہت سارا مال آ رہا ہے۔ خواجہ صاحب کے پاس گیا، بابا صاحب کے پاس گیا، ایک مرید حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا، دیکھا نذرانے چڑھ رہے ہیں، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، مال آ رہا ہے اور آ رہا ہے، بکرے آ رہے ہیں، دمبے آ رہے ہیں، بھیڑیں آ رہی ہیں، بیل آ رہے ہیں، اونٹ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو پیر مال اکٹھا کرنے والا ہے، یہ پیر مال اکٹھا کرنے والا ہے۔ ایک پیر کا جا کے مرید ہو گیا، وہ پیر ایسا تھا جسے گاؤں سے باہر نکالا ہوا تھا، چنانچہ اس نے کہا میں پیر پور کوئی، انہوں نے کہا میں تھوڑا مرید ہو گیا۔ جب مرید ہونے کے بعد ایک دفعہ شہر آیا تو خواجہ حضرت میرا پیر کی سواری آ رہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو یہ گلی میں گھسنے لگا تو لوگوں کا رش پڑا، تو اس نے کھیت کے رش اس کو سواری کے سامنے لے گیا۔ اس نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے، جب دیکھا آپ نے اپنے تصرف سے جانا تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، پوچھا اے شخص کیا ہم اتنے برے ہیں کہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت خوبصورت ہو، میرا دل اپنے پیر کی طرف سے بہک جائے۔ کون ہے تیرا پیر؟ فلاں پیر ہے۔ دیکھا تو کوئی اس نام کا پیر نہیں تھا، کہا کہ بلا کے لاؤ۔ پوچھا تو اس کو مرید اتنے پک والے مرید کو اپنا مرید کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا دھکے سے مرید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم میرا مرید ہو، میں تجھے فیض دیتا ہوں، اور یہ فیض اس کی امانت ہے، میرے سامنے اس کو عطا کر دے۔ ارے یہ تونگری ہے، فقیری میں تونگری اور تونگری میں فقیری ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں رات بیٹھا اس بات پہ سوچ رہا تھا کہ میرے قبلہ عالم پیر سید دلشاد شیخ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقیری میں تونگری کی اور تونگری میں فقیری کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے فقیری میں تونگری کی، حالات انتہائی نامساعد تھے، آمدن اتنی زیادہ نہ تھی، قلیل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دسترخوان پر 30-40 بندے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی فقیری میں تونگری تھی۔ اور قربان جائے میری والدہ کا صحابہ کے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے بھی اف نہیں کیا، روٹیاں پکا پکا کر کھلائی، اور پھر جب اللہ نے حالات بہتر کر دیے تو پھر تبندر ہو گئے، لیکن اندر سے وہی فقیری رہی۔ تبندر ہو گئے لیکن اندر سے وہی فقیری رہی۔ آج میں ایک بڑی خاص بات بیان کرتا ہوں جو میں عام طور پہ کبھی بیان نہیں کرتا۔ محسن صابری مروٹ میں آج بھی
لوگ زندہ ہیں، کثیر الرا شخص تھا، ایک بابا جی کا مرید تھا، محکمہ نہر میں ٹیلیفون آپریٹر، یہ تار آپریٹر تھا محکمہ نہر میں۔ تو بابا جی ایک دفعہ ان کے گھر گئے، بنگلے پہ، ڈاک بنگلے پہ، تو دیکھا کہ اس کی بیٹی کا یہاں سے کرتے پھٹے ہوئے، بڑی جوان بیٹی ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے۔ آپ نے آنکھیں موند لی، گھیر لی، سائیں شریک سے کہا، سائیں شریک اس بات کا گواہ ہے، اسے کہا آؤ فوٹ آباد چلتے ہیں۔ بنگلہ پریس سے نکلے، فوٹ آباد چلے گئے، فوٹ آباد جا کے 5000 روپے کا سامان خریدا۔ یہ 70 کی بات کر رہا ہوں میں، 1970 کی، جب فیصلہ آباد میں زمین 50 روپے مرلہ تھی، جب فیصلہ آباد میں زمین 50 روپے مرلہ تھی، ایک سلائی مشین خریدی، راشن خریدا، کپڑے خریدے، بچوں کے کپڑے خریدے، موسم صاحب کے کپڑے خریدے، اس کی بیوی کے کپڑے خریدے، سب بچوں کے اور لڑکیوں کے کپڑے خریدے، اور لا کے اس کی بیوی کو کہا کہ یہ سیو اس سے مشین سے اور اپنے بچوں کو پہناؤ۔ یہ ہے تونگری میں فقیری، یہ ہے تونگری میں فقیری۔ یہ رمضان شریف در حقیقت تونگری میں فقیری سکھاتا ہے کہ تمہارے پاس ہر دنیا کی نعمت موجود ہے، کھانے کے لیے بہترین نعمت موجود ہے، گھی کے پیالے بھرے پڑے ہیں، دودھ کے مٹکے بھرے پڑے ہیں، دودھ کے برتن بھرے پڑے ہیں، لیکن تم نے کھانا کچھ نہیں۔ یہ تونگری میں فقیری نہیں تو اور کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، صرف اور صرف اتنا سوچئے کہ یہ تونگری اور یہ فقیری درویشوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اللہ سے رو لگا لیتے ہیں انہیں تونگری میں فقیری حاصل ہو جاتی ہے اور فقیری میں تونگری حاصل ہو جاتی ہے۔ وگرنہ یہ ہمارے روزے ماں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کی اور کچھ نہیں، یہ ہماری نمازیں خدا کی قسم سوائے زمین کو ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ہے، برائی ہے، کمی ہے ان نمازیوں کی نمازوں کی طرف سے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نمازیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے قلب کو سلیم کرنا چاہیے، اپنے قلب کو رقیق کرنا چاہیے۔ کسی کے دکھ کو آپ اپنا دکھ سمجھیں، کسی کے درد کو آپ اپنا درد سمجھیں۔ یہ بتائیے آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ رمضان شریف میں آپ نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے۔ یہ درویش کا ڈیرا ہے، یہ درویش کا کام ہے، یہ درویش کی بات ہے کہ درویش ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ درویش کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا ہے، ہر بندہ کھانا کھا کر جاتا ہے، یہ درویش کا کام ہے۔ فقیری آسمان پر اڑنے کا نام نہیں کہ آپ کچھ منتر شنتر پڑھ کے اپنی نالین پر پھونک دیں، اپنے جوتوں پر پھونک دیں اور اڑ کے آپ لاہور ہائی کورٹ میں کیس بھگت آئے۔ اور مجھے بار بار ہائی کورٹ یاد آتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کوئی ایسا منتر نہیں ہے، منتر یہ ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں، منتر یہ ہے کہ لوگ آپ کا احترام کریں، منتر یہ ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اطعم الطعام، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ حضرت بابا میرے پیر و مرشد مخدوم کلیم
حضرت مخدوم کلیری رحمۃ اللہ علیہ صابر صاحب نے 12 سال تک بابا صاحب کا لنگر تقسیم کیا، 12 سال تک لنگر تقسیم کیا اور خود ایک روٹی کا لقمہ کھا کر نہیں دیکھا، خود ایک روٹی کا لقمہ کھا کر نہیں دیکھا۔ موت نہیں آ جاتی، موت نہیں آ جاتی، جب وقت لکھا ہے جو اجل مسمى ہے اسی دن موت آنی ہے، لیکن یہ قناعت ہے، یہ قناعت ہے، فقیری ہے۔ پھر کہا کہ کچھ رکھ لیا کرو روٹی، پھر 2 روٹیاں رکھنی شروع کر دی۔ پھر پوچھا ہاں بھائی کھاتے نہیں تھے، کھانے کا حکم تو آپ نے دیا ہی نہیں، کچھ کھا لیا کرو، کھا لیا۔ کلیہ شریف میں گئے 2 گولر صبح اور 2 گولر شام، 2 گولر کھا کے صبح سحری کر لینی اور 2 گولر کھا کے شام کو افطار کر لینا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، آپ اجودھیا میں آئے، بابا صاحب نے فرمایا جو میرے صابر کو گولر کے درخت سے نیچے بٹھا دے، جو میرے صابر کو گولر کے درخت سے نیچے بٹھا دے، منہ مانگی مراد پائے گا، منہ مانگی مراد پائے گا۔ حضرت شمس الدین نہیں جانتے تھے کہ صابر صاحب کیا کس چیز کا نام ہے، کیا چیز ہے۔ کہا کہ حضور میں جا کے بٹھا دوں؟ کہا جاؤ۔ جب آپ کلیہ شریف میں آئے ہر طرف آگ لگی ہوئی، ہر طرف ہر چیز جل بھول کے راکھ ہوئی ہوئی، کوئلہ ہوئی ہوئی۔ اندر گئے، علیم اللہ عبدال آپ کو اندر لے کے گئے، اندر گئے، جا کر حضرت کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بابا صاحب نے خاص ہدایت کی میرے صابر کے سامنے نہ کھڑے ہونا، میرے صابر کے سامنے نہ کھڑے ہونا، پیچھے کھڑے ہونا۔ پیچھے کھڑے ہو کر سورہ مزمل پڑھنی شروع کر دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خاموش ہو گئے، قاری تھے، حافظ تھے، خاموش ہو گئے۔ صابر صاحب نے پوچھا قاری خاموش کیوں ہو گئے؟ حضور حضور کا ذکر ہے، کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں، کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں، بے سی لگتی ہے، آپ بیٹھ جاؤ۔ حضور آپ کھڑے ہیں میں بیٹھ جاؤں، یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے۔ کہا کہ اچھا مجھے بھی بٹھاؤ، ہاتھ کا آسرا دے کر بٹھایا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت امیر خسرو تشریف لائے صابر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حبس دم کی مشق کر رہے تھے، قبر میں دبائے ہوئے تھے، قبر میں بند کیے ہوئے تھے۔ پوچھا ہمارے بھائی نظام الدین کے کتنے مرید ہیں؟ اب امیر خسرو اپنے پیر کی تعریف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنے میرے پیر و مرشد کے مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور خدا کی قسم ہمارے پاس تو ایک ہی شمس ہے۔ نام کیا تھا؟ شمس الدین۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس تو خدا کی قسم ایک ہی شمس ہے، جب یہ طلوع ہوگا سارے ستارے باندھ پڑ جائیں گے، جب یہ طلوع ہوگا تو سارے ستارے باندھ پڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت آیا، لوگوں نے دیکھا خواجہ شمس صاحب کا جب سورج طلوع ہوا ہے، آفتاب چشتیاں، آفتاب چشتیاں، مہتاب چشتیاں، حضرت خواجہ شمس الدین جب طلوع ہوئے ہیں، جب نمودار ہوئے ہیں، تو یقین جانیں ان کے ہم اثر کوئی بزرگ نظر نہیں آتا ہے، ان کے ہم اثر کوئی بزرگ نظر نہیں آتا ہے جو اس پائے کا ہو۔ تو عزیزو، یہ کھانا کھلانا یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ کھانا کھلائیے، اپنے گھروں میں دعوتیں کیجیے ایک دوسرے کی۔ کہا کہ دعوت کرو، تحفے دو ایک دوسرے کو، تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے، تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے۔ یہ ہم عیدیاں جو دیتے ہیں یہ دراصل محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ عیدی دینا، گلے لگانا، معانقہ کرنا، ایک دوسرے کا گلا چومنا، ایک دوسرے کی دست بوسی کرنا، ہاتھ چومنا، یہ سب محبت بڑھانے کا طریقہ ہے۔
عزیزو محبت کو بڑھائیے، پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ وما علینا۔